حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بانجے کی تربیت خود کی تھی، اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ بھی آتا تھا وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیتی تھی، کچھ بچا کر نہیں رکھتی تھی۔ اس پر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو اتنا زیادہ خرچ کرنے سے روکنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں-زاد بھائی حضرت طفیل کے بیٹے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خریدا یا کچھ ہدیہ میں دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے بانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم یوں کھلا خرچ کرنے سے یا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رک جائے ورنہ میں ان پر پابندی لگا کر انہیں روک دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا عبداللہ نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کی نظر مانتی ہوں کہ میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ جب بات چیت چھوڑے ہوئے کافی دن ہو گئے تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اپنا سفارشی بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہ تو کسی کی سفارش قبول کروں گی اور نہ اپنی نظر توڑوں گی۔ جب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو انہوں نے قبیلہ بن زہرہ کے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ میں آپ دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرور لے جائیں، کیونکہ مجھ سے قطع تعلق کر لینے کی نظر ماننا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اپنے چادروں میں لپٹے ہوئے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی اور یوں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آ جاؤ۔ ان حضرات نے کہا، کیا ہم سب آ جائیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں سب آ جاؤ۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان دونوں کے ساتھ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب یہ حضرات اندر آئے تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر رونے لگ گئے، اور حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں واسطہ دینے لگے کہ وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور بات کر لیں اور ان کے عذر کو قبول کر لیں، اور یوں کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان سے قطع تعلق کر لینے سے منع فرمایا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ جب ان حضرات نے صلح رحمی اور معاف کرنے کے فضائل بار بار یاد دلائے اور مسلمان سے قطع تعلق کر لینے کی ممانعت کا بار بار ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو سمجھانے لگے اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے نظر مان رکھی ہے اور نظر کو توڑنا بہت سخت ہے، لیکن وہ دونوں حضرات اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر ہی لی اور اپنی قسم توڑنے کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے، اور جب انہیں اپنی یہ قسم یاد آتی تو اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ آنسوں سے گیلا ہو جاتا
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی 40 غلام آزاد کر کے بھی اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا تو یہ تھا کہ میں نظر میں اپنے ذمہ کوئی عمل مقرر کر لیتی تاکہ اب اسے کر کے میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے تو صرف یہ کہا کہ میں نظر مانتی ہوں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کروں گی اور اس میں عمل کا کوئی مقدار مقرر